ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ محترم بزرگوں، یہ پہلے پارے کا آخری رکوع ہے۔ یہاں پہنچ کر الحمدللہ ایک پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، 15 دن بعد نہیں بلکہ آئندہ جمعہ۔ اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، تو شعبان، رمضان، شوال، ان 3 مہینوں میں تفسیر کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر شوال کے اخیر تک تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اس کے بعد پھر تفسیر میں آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہوگی، کسی دوسرے عنوان پر انشاءاللہ جمعہ میں رمضان میں حاضری ہوگی۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بہت خوبصورت تذکرہ فرمایا ہے، اور ان پیغمبروں نے اپنی اولاد کو کس چیز کی نصیحت کی تھی، ہدایت کی تھی، وہ بھی اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے، جو یہودیت یا نصرانیت ہی میں ہدایت سمجھتے تھے، جبکہ یہودیت اور نصرانیت میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پسندیدہ دین اسلام میں ہدایت ہے، اور وہی دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اس پر اللہ نے زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک طریقہ تھا، کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے وقت وہ اس کو غسل دیتے تھے، جس کو بپتسمہ بھی کہا جاتا ہے، استباغ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے تھے اس طرح غسل دے کر اور اس کو کسی رنگ میں ڈبو کر ہم نے اپنے رنگ میں اس کو رنگ لیا ہے، تو اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ تمہارے مصنوعی رنگ ہیں، یہودیت اور نصرانیت والے رنگ یہ مصنوعی ہیں، نقلی ہیں، اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اور اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام اور اخلاص ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے؟ یہ حرکت تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر چکا ہو۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین اور نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا تھا کہ اے ابراہیم تو فرما بردار بن جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا تھا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، اور اسی اللہ کی فرما برداری کی تاکید اور ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی تعلیم کی ہدایت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، کیا میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اسی دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اب مرتے دم تک تم اسلام پر ہی قائم رہنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ابو جان، ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جس ایک خدا کی عبادت آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کیا کرتے تھے، اور ہم اسی ایک خدا کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ ان سے کہو بالکل نہیں، ہدایت تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں تمہیں ملے گی، یکسو ہو کر۔ اور یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم یہودیوں اور نصرانیوں سے کہہ دو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف نازل ہوا، اور ان تعلیمات پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل ہوا، اور ہم ایمان لائے ان تعلیمات پر جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی جانب سے دی گئی تھی۔
ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہر پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں سن لو، اگر یہ یہودی اور عیسائی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے خوبصورت رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ جبکہ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں۔ یا پھر اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم ایسا کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم ایسا کہتے ہو؟ ان سے کہو کہ کیا تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کیے تھے، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو، ان کے بارے میں تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ پاک نے یہودیوں اور نصرانیوں کے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہم ان خوبیوں کے مالک ہیں، ہم ان خوبیوں کے مالک ہیں، ہم ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو وہ اپنی یہودیت یا نصرانیت پر فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارے یہودی یا نصرانی ہونے کو ہدایت کا ذریعہ مت سمجھو۔ ہدایت کا ذریعہ تو اللہ کا دین ہے، جو دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک تو صرف دین اسلام ہی معتبر ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو اللہ کے پاس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر جائے گا، اس کی طرف سے قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اصل دین اسلام ہے، یہودیت یا نصرانیت کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا، آگے آپ سنیں گے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں توریت اور انجیل نازل ہوئی ہے۔ تمہاری یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اسلام قبول کرنے والے اللہ کے فرما بردار مسلم تھے۔ یہ ہم مسلمانوں کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مذہب اسلام ہی ہمارا اصل ترے امتیاز ہے۔ کسی قوم یا کسی برادری یا کسی خاندان یا کسی علاقے کا ہونا ہمارے لیے کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر چیز یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین اسلام کے ماننے والے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ان کے طریقے سے جو نفرت کرے گا وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے جب ان سے کہا ابراہیم میرے فرما بردار بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا تھا، جی ہاں اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے اخلاص
کے ساتھ عبادت کرنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہی اللہ کے یہاں معتبر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس لیے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو تینوں فرقوں کو، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے۔ وہ تو خالص اللہ کے اطاعت کرنے والے فرما بردار بندے تھے۔ تو اگر ابراہیمی تم کہتے ہو اپنے آپ کو تو شرک کو چھوڑ دو، یہودیت کو چھوڑ دو، عیسائیت کو چھوڑ دو، اور اللہ کے یکسو ہو کر دین اسلام کو قبول کرو، تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے اور ابراہیمی کہلاؤ گے۔ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک نے صاف کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب اور تعلق رکھنے والے ان کے زمانے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے سب سے زیادہ قریب رہنے والے بزرگ ہیں، اور جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں، باقی اور کوئی قریب نہیں ہے۔ پھر جو اہم پیغام ہم کو اللہ نے اس رکوع میں دیا ہے وہ بہت ہی شاندار پیغام ہے، وہ ہماری نگاہ میں رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، ان کے دوسرے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان چار پیغمبروں کا نام اللہ نے لیا کہ یہ اپنی اولاد کو جس چیز کی ہدایت کرتے تھے وہ بہت اہم ہے، جس چیز کی نصیحت کرتے تھے وہ بہت اہم ہے۔ ہم ہدایت پر ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم کو اب اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد بھی ہدایت پر رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تو ہدایت پر رہیں اور زندگی بھر اسلام پر قائم رہیں، اور ہمارے بعد ہماری نسل میں کفر و شرک آ جائے، ارتداد آ جائے، دین اسلام کے خلاف اعمال اور تصورات آ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے جو اس رکوع میں اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو کہا تھا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام خاص طور پر اللہ نے اس لیے لیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جو اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں وہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تھا، تو انہوں نے اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے، سارے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے کہا تھا، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے، سارے بیٹوں نے کہا تھا، ابو جس ایک خدا کی آپ عبادت کرتے تھے، آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کیا کرتے تھے، اسی ایک خدا کی ہم عبادت کریں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ عقیدہ توحید، یہ دین اسلام اپنے بچوں میں، اپنی نسل میں چھوڑ کر جانا، یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کی راحت کے لیے، ان کے آرام کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جائیں، کوٹھیاں چھوڑ جائیں، باغات اور کھیتیاں چھوڑ جائیں، زمین جائیداد چھوڑ جائیں، بینک بیلنس چھوڑ جائیں، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے پیر پر کھڑا کر کے جاؤ معاشی اعتبار سے، بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت مالدار صحابی تھے،
بہت مالدار. مکہ مکرمہ آئے اور بیمار پڑ گئے, اور ایسے بیمار پڑے کہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ میں وفات پا جاؤں گا. دل کا دورہ پڑا تھا, بہت شدید تکلیف تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے مزاج پرسی کے لیے. پوچھا سعد کیسی طبیعت ہے؟ کہا اللہ کے رسول بس چل چلاؤ کا وقت ہے, بہت شدید بیماری ہے, بہت شدید تکلیف ہے. تو حضور نے تسلی دی, گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, ابھی اللہ تم سے اور کام لے گا. ابھی تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو چل چلاؤ کا وقت, ارے اللہ تم سے اور کام لے گا, تم مایوس مت ہو. تو بیمار کو تسلی دینے میں یہ اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ شدید خطرناک قسم کی بیماری میں بھی مبتلا ہے تب بھی اس کو تسلی دینی چاہیے, دلاسا دینا چاہیے, اس کو مایوس نہیں کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مایوس مت ہو, اللہ تم سے اور کام لے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بہت مال دیا, بہت زیادہ مال, لیکن ایک ہی بیٹی ہے, صرف ایک بیٹی بس, اور کوئی اولاد نہیں ہے. تو اتنا سارا مال بیٹی استعمال کرے گی, اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور تھوڑا سا بیٹی کو دیتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دو, لیکن سارا مال مت دو. تو کہا پھر کتنا دوں؟ 2/3 دوں, 2/3, اللہ کی راہ میں 2/3, 2/3 دے دوں؟ کہا نہیں, اور کم دو. آدھا دوں, میرے مال کا آدھا اللہ کی راہ میں دے دوں, آدھا اپنے بچے کے لیے, بچی کے لیے؟ کہا نہیں, اور کم. تو پھر حضور نے کہا کہ اللہ کی راہ میں 1/3 مال دو, 1/3, اور باقی مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ. یہ باقاعدہ بخاری شریف میں کئی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت ذکر فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر جاؤ کہ وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اس حال میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ بہت اہم نصیحت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بچوں کو معاشی اعتبار سے مضبوط کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا, اور بچوں کی فکر کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے معاش کا کیا رہے گا, کیا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے سب سے زیادہ جو توجہ اپنی اولاد کے بارے میں مرکوز کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم ایک خدا کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یعنی اپنی اولاد کو دیندار بنائے رکھنے کی کوشش, یہ ان کی دنیا سنوارنے سے زیادہ بہتر ہے. ان کی دنیا سنوارنا بھی ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے. باپ ہوں, دادا ہوں, نانا ہوں, بڑے والد ہوں, چچا ہوں, خاندان کے جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں, ان سب کا کام یہ ہے کہ اپنے خاندان کے چھوٹے لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیندار بنا دیں, تاکہ ان کے آخرت کی طرف رخ کرنے سے پہلے بچے سب کے سب دیندار رہیں, اور یہ دیندار اولاد اپنے مرحومین کے لیے آخرت کے اونچے درجات کا سبب بنے. ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اپنی اولاد کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں دیکھو, خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھو, ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں, فقہائے کرام, محدثین عظام, صوفیاء کرام, ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو. انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا مکمل خیال رکھا ہے. دینی تعلیم و تربیت, دنیاوی تعلیم و تربیت وہ بھی ضروری ہے, لیکن ان سے زیادہ ضروری دینی تعلیم و تربیت ہے. ہمارا بچہ پابندی سے دکان پر بیٹھتا ہے, کاروبار کرتا ہے,
خوب کما رہا ہے، ہم بہت خوش ہیں، لیکن وہ بچہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا نہیں، کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو ہم بہت خوش ہیں، میرا بیٹا کماؤ ہے، کماؤ، بہت کما کر لا کر دیتا۔ ارے اللہ کے بندے، کما رہا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اونچی کمائی اس کی دینداری ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ اپنے بیٹے کو دکان پر تجارت میں مصروف کر کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نمازوں کی، اس کی دینداری کی فکر کرو۔ بیٹے تم نماز کیوں نہیں پابندی سے پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے تم دکان پر تو پابندی سے آتے ہو، وقت دیتے ہو، کماتے ہو، لیکن بیٹے نماز بھی پڑھا کرو۔ اگر نماز کے اوقات میں ہم دکان بند کر دیں تو کیا حرج ہے؟ یا کسی ملازم کو رکھ لیں، نماز ہم پڑھ لیں جماعت سے، وہ بعد میں جا کر نماز پڑھ لیں کسی اور مسجد میں جہاں نماز لیٹ ہوتی ہے، تو اس طرح دونوں کی نماز ہو جائے گی نا۔ بچے کو سمجھاؤ، آپ خود اس کی دکان پر تھوڑا وقت دو، آپ کسی اور مسجد میں پڑھ لو، اس کو پھر دوسری مسجد میں بھیج دو۔ نمازوں کا اہتمام بچوں کی زندگی میں لاؤ۔ اللہ اس کے رسول کی عظمت، اللہ اس کے رسول کی محبت بچوں کی دل کی گہرائی میں اتار دو۔ ہمارا فرض ہے اللہ اس کے رسول کی محبت بچوں کے دلوں میں اتار دیجیے۔ ہم سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریں، ایسا ان کو بنا کے جاؤ۔ اخلاق حسنہ، عمدہ اخلاق، عمدہ عادات ان کے اندر پیدا کر کے جاؤ۔ بری عادتیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھڑاؤ۔ ہم اپنے بچوں کی بری عادتوں پر بولتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں کہ اگر بولیں گے تو بھاگ جائے گا، ڈرتے ہیں اگر بولیں گے تو کاروبار میں دھیان نہیں دے گا، پھر ہم کیسے کیا کہتے ہیں آگے بڑھیں گے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اپنے بچے کو محبت سے چمکار کر آپ حکمت سے اس کو سمجھاؤ نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خطرناک مجرموں کو سمجھاتے تھے محبت سے، اپنائیت سے۔ یہ تو ہمارا بیٹا ہے، یہ تو ہماری اولاد ہے، ہم اس کو کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ اگر مثال کے طور پر اس کی عادت ہے نعوذ باللہ من ذالک نشے کی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اس کو سمجھاؤ بیٹے دیکھو نشے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ نشہ مت کیا کرو بیٹا، چاہے وہ نشہ گولی کی شکل میں ہو، چاہے انجیکشن کی شکل میں ہو، چاہے کسی کیا کہتے ہیں نشیلی چیز استعمال کرنے کی شکل میں ہو، ابتدا ہی سے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ بیٹا پوڑی کھا رہا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، بیٹا بیڑی پی رہا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، بیٹا تمباکو کا پان کھا رہا ہے، یہ نقطۂ آغاز ہے، یہیں پر اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ نہیں بیٹا یہ مناسب نہیں ہے، مسواک کرو، مسواک، اس سے منہ صاف رہتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ کیا تم نے تمباکو کا پان کھا لیا، یہ کیا تم نے پوڑی کھا لیا، ارے اس سے تو تمہارا منہ خراب ہو گیا، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تمہارے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، تمہاری باڈی کھوکھلی ہو جائے گی۔ اس کو سمجھاؤ۔ ابتدا میں اگر آپ نے بچے کو کنٹرول کر لیا تو وہ آگے برائی کی راہ میں آگے نہیں بڑھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کی ہر حرکت پر غور سے دیکھا کرتے تھے، اپنے خاندان کی۔ آپ کی خود کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت اچھے انداز میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون جنت ہے اور یہ میرا داماد شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، لیکن پھر بھی آپ کو فکر رہتی تھی کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا داماد واقعی میرے طریقے کے مطابق ہی دن رات گزار رہے ہیں یا ان کی زندگی میں کچھ اور بات آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ سفر سے واپس آئے، سفر سے آپ واپس آتے تھے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے۔ گئے تو دیکھا بیٹی کے دروازے پر ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے، واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابا آئے تھے،
دروازے پر سے واپس چلے گئے. فوراً گئیں, اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا, ابو جان کیا ہو گیا؟ پہلے آپ گھر آتے تھے, گھر میں بچوں سے پیار کرتے تھے, مجھ سے مصافحہ کرتے تھے, مجھ سے گفتگو کرتے تھے, آج کیوں نہیں آئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹی تیرے گھر پر ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے, تیرا گھر ایک پیغمبر کی بیٹی کا گھر نہیں لگ رہا تھا, اس لیے میں نہیں آیا. فوراً وہ گئیں, اس کو اتار کر ٹاٹ کا پردہ لٹکا دیا. بیٹی کی تربیت, داماد کی تربیت, بچوں کی تربیت, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, آپ کا کاز تھا, آپ کی مبارک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ جا رہی ہے. اپنے بچوں کو قیمتی ہیرے کی طرح سمجھو, اپنی اولاد کو قیمتی جواہر کی طرح سمجھو. ان کو نکھارنا ہمارا کام ہے, اور ان سے غفلت کر کے ان کو بگاڑنا یہ بھی ہمارا ہی کام ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے, اور یہ سمجھایا ہے کہ ان پیغمبروں نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا تھا, ہم کو بھی اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی اللہ دیندار بنائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.